شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت کے چہرے کے پردے کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنی بیویوں کے چہرے کے پردے کے بارے میں سختی سے تلقین کی ہے۔ اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنے صاحبزادیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر چادریں لٹکایا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہ ستائی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑا مغفرت کرنے والا مہربان ہے۔ عورت کے چہرے کے پردے کے بارے میں ایک جگہ اور بیان ہے کہ مرد کے کفن میں 3 کپڑے ہوتے ہیں، جبکہ مسلمان عورت کے کفن میں 5 کپڑے ہوتے ہیں۔ 2 زائد کپڑے میں ایک سکارف اور دوسرا سینہ بند ہوتا ہے۔ افسوس ہے اس مسلمان عورت پر جو پوری زندگی سینہ اور اپنا سر کھول چھوڑے، لیکن مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے پاس ان اوضاع کو ڈھک کر ہی بلاتے ہیں۔ اے مسلمان عورت، افسوس ہے تجھ پر، اللہ تجھ سے کتنی حیا کرتا ہے، لیکن تو اللہ سے بالکل حیا نہیں کرتی۔ عورتوں کے چہرے کا پردہ حضرت عائشہ رضی تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہم عورتیں حج میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں تھی، جب ہمارے سامنے سے سواریوں پر سوار مرد گزرتے تو ہم اپنی چادریں سر کے اوپر سے نیچے لٹکا کر چہرہ چھپا لیتی تھی، پھر جب مرد آگے بڑھ جاتے تو ہم اپنا چہرہ کھول لیتی تھی۔ بے پردہ عورت کی شرعی حیثیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اس عورت کی نماز قبول نہیں کرتا جو بالغ ہونے کے بعد بھی پردہ نہیں کرتی۔ حضرت امام علیہ السلام نے بھی بے پردہ عورت کے بارے میں سختی سے تلقین کی ہے۔ بے پردہ عورت اللہ کے نزدیک کوئی عزت نہیں رکھتی ہے۔ حضرت فاطمہ نے بھی بے پردہ عورت کے بارے میں فرمایا ہے، عورت کے لیے بے پردگی مرد کی بے حیائی کا ثبوت ہے۔ بے پردہ عورتوں کے بارے میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے سختی سے تلقین کیا ہے۔ مرد کے غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس اور اس کے پردے سے اندازہ لگایا جاتا ہے ایک جگہ اور پردے کے بارے میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے سختی سے تلقین کی ہے، عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے بھی افضل ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ اور سختی سے فرمایا ہے، دوزخ کی بدترین جگہ پر وہ ہوں گی جو بے پردہ ہو کر گھومتی ہیں۔